بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یوں تو بدن کے تمام اعضاء بہت اہم ہیں، لیکن انسان کی زندگی میں زبان کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ولادت سے لے کر قبر میں اترنے تک زبان انسان کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں زبان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی زبان سے رب ذوالجلال کی توحید کی گواہی دے رہا ہوگا، خالق کائنات جل جلالہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ زبان محض گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، نہ ہی صرف یہ چکھنے کی حس ہے کہ انسان پر اس کے کھانے پینے کی اشیاء کے ذائقے کو آگاہ واضح کرے کہ جو کھا رہا ہے وہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، ترش ہے یا نمکین ہے، بلکہ انسان کی زبان کا اصل کردار انسان کے خیالات کے اور احساسات کو واضح کرنا ہے۔ جو انسان کے ضمیر میں ہے اس کو عیاں کرنا زبان کا اصل کردار ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپس میں باہم گفتگو کرو، تبادلہ خیال کرو، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے، کیونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یعنی انسان کا تعارف اس کا لباس یا اس کی دنیاوی حیثیت نہیں، بلکہ انسان کا کلام ہے۔ گفتگو کرے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی عقل کا حامل ہے، کتنی علمیت کا حامل ہے، اس کی سوچ اور فہم میں کس قدر عمق پایا جاتا ہے، اس کی نظر کے اندر کس قدر حقانیت موجود ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپس میں باہم گفتگو کرو، تبادلہ خیال کرو، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے۔ احباب ذی وقار، زبان اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جسے رب ذوالجلال نے ہمیں بطور امانت عطا کیا ہے، اور امانت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اور حفاظت بھی کیسی کہ بدلے میں رب ذوالجلال انسان کو جنت عطا فرما رہا ہے۔ حدیث کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو مجھے ضمانت دے کہ اس کی زبان جھوٹ نہیں بولے گی، غیبت نہیں کرے گی، کسی پر بہتان عائد نہیں کرے گی، کسی کو گالی نہیں دے گی، کسی کا نام نہیں بگاڑے گی، یعنی زبان جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولے گی، رب ذوالجلال کے قرآن کی تلاوت کرے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گی، اور دیگر جو بھلائی کے کام ہیں، دین کی تبلیغ ہے، نشر و اشاعت ہے، اس میں یہ استعمال ہوگی، تو فرمایا میں ایسے اپنے غلام کو ابھی سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ زبان محض انسان کے لیے چکھنے کی حس نہیں ہے، ذائقہ معلوم کرنے کا آلہ نہیں ہے، بلکہ زبان تو انسان کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ٹکٹ ہے۔ زبان تو انسان کے لیے جنت میں داخلے کی ایک ضمانت ہے کہ یہ زبان کو اپنے قابو میں رکھے، زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے، اور بدلے میں رب ذوالجلال اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ احباب ذی وقار، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سمجھدار انسان کبھی بھی اپنی گفتگو کو 3 دروازوں سے گزارے بغیر بیان نہیں کرتا۔ یعنی اپنی گفتگو کے لیے 3 دروازے نصب کر دیں، انہی دروازوں میں سے اپنی گفتگو کو گزاریں، دیکھیں کہ کیا وہ گفتگو اس قابل ہے کہ لوگوں کے سامنے اسے بیان کیا جائے۔ تو ان دروازوں میں سے جب گزرے گی اور گزر کے جب لوگوں کے سامنے آئے گی تو وہ گفتگو لوگوں کے لیے بھی مفید ہوگی اور گفتگو کرنے والے کے واسطے بھی مفید ہوگی، کیونکہ اللہ کے قرآن کے مطابق
انسان جو بولے گا وہ تحریر کر لیا جائے گا، جو بولے گا وہ لکھ لیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن پھر اسے اپنے بولے ہوئے تمام الفاظ کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اس لیے عقل مند وہ ہے کہ جو مفید گفتگو کرتا ہے، ایسی مفید گفتگو کہ جس میں اس کی اپنی ذات کا نفع بھی ہوتا ہے اور سننے والوں کا نفع بھی ہوتا ہے۔ اور 3 دروازے وہ کون سے ہیں؟ کہا پہلا دروازہ سچائی کا ہے۔ سب سے پہلے پرکھو کہ تم جو بات کرنے جا رہے ہو یہ حقیقت پر مبنی بھی ہے کہ نہیں، کہیں یہ جھوٹ تو نہیں ہے۔ اور جھوٹ سے بچنے کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سخت تاکید فرمائی۔ ارشاد فرمایا سچ بولو، سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے کر جائے گی۔ خود کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ انسان کو برائی اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور برائی اور نافرمانی انسان کو جہنم میں لے کر جائیں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے کہ ضرورت کے وقت بھی اپنا مال خرچ نہ کرے؟ فرمایا ہاں، اس میں بخل پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے کہ دشمن سے جب لڑائی کا وقت ہو تو صف سے نکل جائے اور میدان جہاد سے باہر آ جائے؟ فرمایا ہاں، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ سوال کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ اپنے غلاموں پہ اعتبار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اعتماد ہماری وجہ سے اس کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہم اپنی زبان کے اوپر سچ کا دروازہ نصب کر لیں کہ ہماری زبان سے وہی کلام جاری ہوگا کہ جس کی پہلی صفت یہ ہو کہ اس میں سچائی موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اپنی زبان کے لیے دوسرا دروازہ ضرورت کا نصب کرو کہ سچ ہو، لیکن دیکھو کہ کیا تمہارے اس سچ کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت بھی ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا وہ سچ 2 لوگوں کے درمیان نفرت کا باعث بن جائے، 2 گھروں کے درمیان لڑائی کا باعث بن جائے، محبتوں کو ختم کر کے وہاں لڑائی جھگڑے اور نفرت کا باعث بن جائے۔ اگر تمہارے سچ کی وجہ سے لوگوں کے اتفاق میں فرق آ رہا ہے، لوگوں کی محبت نفرت میں بدل رہی ہے، لوگوں کی دوستی دشمنی کے اندر تبدیل ہو رہی ہے، تو ایسا سچ بولنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان کے اوپر نرمی کا دروازہ قائم کرو کہ بات سچ ہو، ضرورت کی ہو اور نرمی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، کیونکہ اگر گفتگو کے اندر نرمی نہ ہو تو وہ سچائی کے حسن کو بھی ماند کر دیتی ہے، وہ ضرورت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم گفتگو کو اسلام کی پہچان قرار دیا۔ جیسے مشکات کے اندر حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا محبوب اسلام کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی تعریف کے اندر سب سے پہلے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اسلام نرم گفتگو کا نام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے اپنی زبان کے لیے یہ 3 دروازے نصب کر لیں کہ ہماری زبان سے ہمیشہ سچی بات جاری ہوگی، ہماری زبان سے ہمیشہ ضرورت کی بات جاری ہوگی، اور ہماری زبان سے ہمیشہ نرمی کا اظہار ہوگا۔ انشاءاللہ خالق کائنات جل جلالہ کے محبوب نے جو ہمیں جنت کی ضمانت دی ہے زبان کی حفاظت کی صورت میں، خالق کائنات ہمیں وہ جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔